عائشہ تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو دی شو. سب سے پہلے تو بات شروع کرتے ہیں آپ کا جو ایکسپیرینس رہا بھی ہے اسی سے کہ جب جرنلسٹ کانفلکٹ زونز میں جاتے ہیں, وار زونز میں جاتے ہیں, تو کیا خطرات ہوتے ہیں ان کو اور کیا کیا جانا چاہیے, جرنلسٹ کو خود اپنی سیفٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ عاطف. دیکھیں, ایک تو کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں بم گر رہے ہوں, گولیاں چل رہی ہوں, آرٹلری فائرنگ ہو رہی ہو, تو وہ خطرات جو کسی بھی انسان کو ہو سکتے ہیں وہ ایک صحافی کو بھی ہوتے ہیں. ان ایڈیشن کڈنیپنگ کا خطرہ ایسے علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ صحافیوں کی کڈنیپنگ کو کئی طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ صحافی جو ایمبیڈ ہوتے ہیں کسی ملٹری کے ساتھ, جب ایمبوش ہوتی ہے, جیسے ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا, کیتھی گینن تھی اے پی کی رپورٹر, زخمی ہوئی, ایک NPR کی رپورٹر ماری گئی, ایک روئٹرز کا رپورٹر مارا گیا, کہ اگر آپ ایمبیڈ ہو ملٹری کے ساتھ اور اس ملٹری پہ حملہ ہو تو آپ مارے جاتے ہیں. پھر بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, جیسا کہ اسرائیل پہ بھی الزام لگ چکا ہے, کہ صحافیوں کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. سو ٹارگٹڈ کلنگ چاہے وہ کوئی گروپ کرے یا کوئی ملٹری کرے, وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. لیکن عاطف, ایک اور بھی خطرہ ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے, وہ ہے آپ کی ایڈیٹوریل جو سٹوری کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ کریڈیبلٹی. آپ کی ایکسس لمیٹڈ ہوتی ہے, آپ کے سورسز ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, فاگ آف وار ہوتی ہے, تو یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کا جو جرنلزم ہے وہ اتنا صحیح, اتنا ساؤنڈ ہو جتنا ہونا چاہیے. عائشہ, ادارے کیا کر سکتے ہیں اپنے صحافیوں کی حفاظت کو, ان کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے, اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کیا رول پلے کر سکتی ہیں اس میں؟ دیکھیں, ادارے سب سے پہلے تو, اور جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ کرتے بھی ہیں, وہ اپنے صحافیوں کو ٹرین کرتے ہیں باقاعدہ. اس کو ہاسٹائل انوائرمنٹ ٹریننگ کہا جاتا ہے, کہ ایسے حالات میں آپ نے کیسے چیزوں سے نمٹنا ہے. اور پھر یہ کہ وہ سیکیورٹی ٹیمز پوری کی پوری ہائر کرتے ہیں. لیکن جرنلسٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی, یہ ٹریننگ دلوانا, سیکیورٹی ٹیمز ہائر کرنا, یہ ایک بہت مہنگا کام ہے. تو بڑے ادارے تو یہ کر لیتے ہیں, جو چھوٹے ادارے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو فری لانس جرنلسٹ ہوتے ہیں, جو اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ ٹریننگز حاصل کرنا. اس سلسلے میں جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ ریسورسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہ یہ ٹریننگز فری لانس جرنلسٹ کو یا چھوٹے مقامی چینلز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں جن کے اپنے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے صحافیوں کو یہ ٹریننگ دلوائیں. سوشل میڈیا, آپ نے بات بھی کی, جیسے وہ صحافی جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں یا فری لانس کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا اب ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اوور آل جرنلزم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. تو جہاں ایک طرف جرنلزم اس سے بینیفٹ کر رہا ہے, وہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جرنلزم کے لیے ایک چیلنج بھی بنتا جا رہا ہے. انٹرنیٹ سے کیا دشواریاں آ رہی ہیں جرنلزم کو اور جرنلسٹس کو؟ دیکھیں عاطف, ہم انٹرنیٹ پہ پرائیویسی کی بات اکثر کرتے ہیں, لیکن صحافیوں کے لیے وہ ایک قدم بڑھ کے ہے. اب یہ جو اسمارٹ فون ہیں یہ آپ کے پاس ہر وقت ہوتے ہیں, اور اس سے جو ایسی حکومتیں یا ایسی سٹیٹس جو صحافیوں پہ نظر رکھنا چاہیں, یہ بہت ایزی ہو گیا ہے. ہم نے پیگاسس سافٹ ویئر کا نام سنا, جو ایک اسرائیل کا ہی بنایا ہوا سافٹ ویئر تھا, دنیا کے بہت سے ملکوں میں ڈپلوائے ہوا, انڈیا میں بھی بہت زیادہ ڈپلوائے ہوا, جس سے کہ صحافیوں کی جاسوسی کرنا, وہ کس سٹوری پہ کام کر رہے ہیں, ان کے سورسز کیا ہیں, یہ بہت آسان ہو گیا. پھر مختلف ملکوں میں ایسے جو لاز پاس ہوئے, پاکستان کا سائبر کرائم بل جیسے فار ایگزامپل, اس کے ذریعے حکومتوں نے جو صحافیوں کا جو جرنلزم تھا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اور جو ہے فار ایگزامپل, اگر میں صحافی ہوں, اگر مجھے ایکسس نہیں ہے ان ڈاکیومنٹس تک جن کو دیکھ کر میں اپنی صحافت کر سکوں, اور اگر یہ جرم ہے تو میرے لیے صحافت کرنا مشکل ہے. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ پہ ٹرولنگ, جس سے ذہنی دباؤ صحافیوں پہ بہت بڑھ جاتا ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں, خودکشیاں ہو سکتی ہیں, ان کے کریئر تباہ ہو سکتے ہیں. تو اچھا, یہ ساری جو پابندیاں لگتی ہیں جرنلسٹس پہ, چاہے وہ حکومتوں کی طرف سے ہیں یا انٹرسٹ گروپس کی طرف سے ہیں, اس کا صحافت پر کیا اثر پڑتا ہے, ان کے اپنے جرنلزم پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں, صحافی بھی انسان ہوتے ہیں, ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں, بیوی بچے ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر کسی صحافی کو یہ پتا ہو کہ ایک سٹوری کرنے سے اس کی جان جا سکتی ہے, یا اس کو پکڑ کے جبری گمشدگی ہو سکتی ہے, یا جیل میں ڈالا جا سکتا ہے, یا ہراساں کیا جا سکتا ہے, تو بہت سارے صحافی پھر سیلف سینسرشپ کرنے لگتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں 100 میں سے 2 یا 3% ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان خطرات کے باوجود بھی وہ سٹوری کریں گے. بہت سارے صحافی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ پھر ایسی سٹوریز نہیں کرتے, وہ پھر وہ پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے
جس سے ان کو خطرہ ہوتا ہے. اور میں نے خود یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو مقامی سطح پہ صحافی کام کرتے تھے وہ اکثر ہمیں صاف صاف کہہ دیتے کہ ہم اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, اس سے ہماری آزادی کو خطرہ ہو سکتا ہے. رائٹ, بہت شکریہ عائشہ تنظیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے اسٹوڈیو میں. چیلنجز جو صحافت کو اس وقت درپیش ہیں ان پر بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.